بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے طلباء، آج ہم اردو کی ورک بک اس کا صفحہ نمبر 3، 4، 5 اور 6 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 3 نکالیں۔ یہ آپ کی سکرین پہ کچھ الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس میں جو اسم جامد ہیں ہم نے ان کو الگ کرنا ہے۔ تو پہلے اسم جامد کی تعریف آپ سنیں کہ اسم جامد کسے کہتے ہیں۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اور کلمہ بن سکے، جیسے تلوار، کتاب، دوات، باغ، چٹان، قلم۔ تو یہ اسم جامد کے الفاظ ہیں، ان کو آپ نوٹ فرما لیں۔ اس کے بعد اسم مصدر ہے۔ اسم مصدر کی تعریف سنتے ہیں کہ اسم مصدر کسے کہتے ہیں۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کھیلنا، پڑھنا، کھانا اور چھوڑنا۔ اس کے بعد بیٹا تیسرے نمبر پہ آتا ہے اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، جیسے پڑھائی، سلائی، لکھائی اور کھلہاڑی۔ اب ان کو آپ نے اچھے طریقے سے نوٹ کرنا ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 4 جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 کے اوپر آپ دیکھیں بیٹا، لکھا ہوا ہے نیچے دیے ہوئے کالم الف میں کچھ الفاظ ہیں، ان میں سے جو اسم معرفہ ہیں انہیں کالم 2 اور جو اسم نکرہ ہیں انہیں کالم 3 میں درج کریں۔ تو یہ آپ کی سکرین پہ جواب آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ جو الفاظ اسم معرفہ ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جو اسم نکرہ ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اسم معرفہ قائد اعظم، پاکستان، اقبال، ہمالیہ، سر سید احمد خان، اور اسم نکرہ ملک، شہر، گاؤں، زبان اور پہاڑ۔ اس کے بعد نیچے بیٹا آپ دیکھیں خالی جگہ ہے، اس کو ہم نے پر کرنا ہے، تو اس کے جواب بھی ہم نے نیچے لکھ دیے ہیں۔ آپ ان کو غور سے دیکھیں اور میں ایک دفعہ ان کی دہرائی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ جو اسم کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں، اور جو اسم کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام نہ ہو بلکہ عام ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ پاکستان اسم معرفہ ہے، سمندر اسم نکرہ ہے۔ آگے بیٹا پیج نمبر 5 ہے، 5 نمبر پیج جو ہے وہ آپ کا، جی ہم نے درخواست لکھنی ہے۔ مچھر مار ادویات کے سپرے کے لیے درخواست تحریر کریں۔ تو یہ درخواست آپ نے لکھنی ہے۔ میں ایک دفعہ آپ کو درخواست پڑھ کے سناتا ہوں۔ گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں بارشوں کا پانی کھڑا ہونے کے سبب مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مچھر جو ملیریا پھیلانے کا سبب ہیں، علاقے میں اس وبا نے حالات خراب کر رکھے ہیں، لوگ بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ علاقے میں مچھر مار ادویات کا سپرے کروایا جائے تاکہ اہل علاقہ اس موذی مرض سے نجات حاصل کریں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ تو یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان کو آپ نے اس پیج پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا صفحہ نمبر 6 ہے، اسم معرفہ کی اقسام۔ تو یہ سب سے پہلے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ جو اسم کسی خاص شخص کی پہچان کی علامت کا کام دے اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ جو بوو گے وہی کاٹو گے میں جو اسم موصول ہے، وہ گلاب کا پودا ہے میں وہ اسم اشارہ ہے۔ جو نام کسی نمایاں خوبی کی وجہ سے حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں۔ جو نام کسی خاص خوبی کی وجہ سے خود مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ جو مختصر نام شاعر اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں
اسے تخلص کہتے ہیں۔ جو نام ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے اسے کنیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ بیٹا اس کے نیچے دیکھیں، لکھا ہوا ہے درج ذیل میں سے خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف الگ الگ کیجئے۔ یہ پہلے نمبر پہ ابن مریم ہے تو یہ کنیت ہے، اس کو کنیت کے خانے میں آپ نے لکھنا ہے۔ شمس العلماء جو ہے یہ خطاب ہے، اور حالی یہ تخلص ہے، اور ابو طالب یہ لقب ہے۔ قائد اعظم یہ خطاب ہے، اور سید الشہداء یہ بھی خطاب ہے۔ ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی ورک بک پہ لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نگہبان۔